جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے میمو ایشو کے اوپر. کل حسین حقانی صاحب کے مستعفی ہونے کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ روحیل اصغر، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان صدیقی، اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا شرمیلہ فاروقی نے. شیخ صاحب، شرمیلہ صاحبہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میری بات کو سن نہیں پائیں یا میں نے تو کسی پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی. اور ہاں، اب اگر وہ بات کریں گی تو پھر میں اس کو ماضی میں لے جانا ضرور سمجھوں گا. آپ حسین حقانی کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو انہوں نے اپنے تحریر کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ میاں صاحب کو اس نچ پہ پہنچایا کہ جو بے نظیر بھٹو کے خلاف یا جو بھی معاملات تھے ان کو اچھالا گیا. اور پھر جب محترمہ کے ساتھ تھے تو پھر انہوں نے میاں صاحب کے خلاف اس اپنی تحریر اور تقریر کو انہوں نے استعمال کیا اور بخوب استعمال کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھ ماری اور اس میں ایک نہیں کئی کتابیں لکھی اور اس میں انہوں نے پاک فوج کو اپنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اب میرا موقف جو تھا بالکل اس کے مختلف تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ مطلب اگر یہ سننا پسند فرمائیں تو میں یہ کروں گا کہ یہ اس کی بنیادی تحقیقات تو ہو چکی ہے اور اسی تحقیقات کے نتیجے میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ موجود تھے. ڈی جی آئی ایس آئی خود ذاتی طور پر، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ خفیہ رہ گئی ہے پیچھے بات، خود گئے، انہوں نے ملاقات کی اس سے، منصور اعجاز سے، اور ساری تحقیقات کرنے کے بعد وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے یہ معاملہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نالج میں لے کے آیا اور اس کے بعد ان کو طلب کیا گیا. اور اب اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کافی عرصہ لگا ان کو حقانی صاحب کو وہاں سے آتے ہوئے. اور میں کسی قسم کی اس تنقیدی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس گفتگو کے یا اس میمورنڈم کے جو نکات ہیں ان سے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو بڑی شرمندگی اور بہت تکلیف اٹھانا پڑی ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کب اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جی حسین حقانی صاحب ہی ملزم ہیں اور انہی کو ملزم لے آئے، آپ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیجئے، ان کو ٹرائل کر دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، جب آپ کی قیادت کی حکومت تھی اور آپ کے فوج کے ساتھ اختلافات ہوتے تھے تو کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے تھے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا شارٹلی کائنڈلی کہہ دیجیے گا. میں نے عرفان صدیقی صاحب میں آپ کو عرض کروں، جب ہماری حکومت تھی اور اختلافات فوج کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کو طے کیا کرتے تھے. اور بے شک آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد پوری آپ ماضی پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے طے کیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے اس پہ فیصلے کیے. اور اس کے بعد آپ کو یہ علم ہوگا کہ کارگل کا واقعہ جب ہوا تھا تو اس میں بھی میاں صاحب کو فوج نے ہی یہ کہا تھا، فوج سے مراد یہ ہے کہ ان جرنیل جو اس ایکسپیڈیشن میں شامل تھے انہوں نے ہی میاں صاحب سے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس میں بیل آؤٹ کیجئے. اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جا کے اپنے معاملات. اور ایک میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے اس ماضی میں بھی ایسا ہوا ہوگا تو اس ماضی میں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا کوئی نقطہ ڈسکس نہیں. وہ ایک انگریزی کی مثال ہے، لیٹ نو مین بی اے جج ان ہز اون کاز. تو آپ اپنے کیس میں خود ہی جج بن کے آپ فیصلہ نہ سنائیں کہ نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا. اس کے لیے ہم کسی سینئر تجزیہ نگار سے انڈیپینڈنٹ انالیسس بھی لے لیں گے. لیکن فی الحال عرفان صدیقی صاحب مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب سے جنرل کیانی صاحب چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، پھر انہیں ایکسٹینشن بھی مل گئی جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اس سے پہلے کبھی کسی چیف کو کسی جمہوری حکومت کی طرف سے اس طرح سے نہیں ملی. تو ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور جنرل کیانی از ون آف دوز چیفز جن سے جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جتنی انفارمیشن اس میمو کے تھرو یا بلیک بیری میسیجز کے تھرو آ رہی ہے یہ درست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے احتشام، ایک تو بالکل سمپلسٹک سا ویو ہے جو ہم لیتے ہیں اور عام طور پہ ڈسکشنز میں بھی لیتے ہیں، اخباری بیانات میں بھی لے لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ ہم ایک بڑے ہی حساس دور سے گزر رہے ہیں اور اب سے نہیں گزر رہے ہیں، پچھلے 10-11 سال سے گزر رہے ہیں. 9/11 کے بعد جس طرح ہم 80s میں 70s میں چلے جاتے ہیں تو 80s میں جو پورا ایک افغان جہاد جسے ہم کہتے ہیں، ضیاء الحق صاحب تھے، تو اس وقت ضیاء الحق صاحب اور امریکہ دونوں کے درمیان رابطہ ہوتا تھا افغان جہاد کے حوالے سے. یعنی یہاں ایک انڈیویجول تھا اور ادھر ایک کنٹری تھا. معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے اور کم و بیش 8-10 سال تک چلتے رہے. یہاں جب 9/11 ہوا تو یہاں بھی ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر امریکہ تھا اور ادھر ایک انڈیویجول تھا. معاملات طے ہوتے رہے، چلتے رہے. اب جب وہ انڈیویجول چلا گیا اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی
تو معاملات کے اندر امریکہ کو بھی کچھ الجھنیں پیش آنے لگی اور یہاں بھی فیصلہ سازی کا ایک ادارہ نہیں رہا. ہمارے ہاں سم ہو آپ جانتے ہیں، شاید آپ کی نظر میں ہماری پوری تاریخ نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. ہمارے میں نے کافی ساری تاریخ پڑھی ہوئی ہے، آپ بتائیں مجھے پتہ لگ جائے گا. آپ عمر کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا ہے میرا، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے شاید آپ نے وہ پڑھا ہو. جی جی. وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے شیخ صاحب سے کہ سیاستدانوں کا اعتبار جاتا رہا ہے. اب سیاستدان اپنا اعتبار کھوتے بھی رہے ہیں اور اپنے اعتبار کے دفاع کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے، جس طرح انہوں نے بھی اپنی گردن ہلا لی کہ جی ہمارا اعتبار ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ یہاں سے اگر بات شروع کریں کہ ایک میمو سامنے آتا ہے، اس میں ایلیگیشن یہ لگتا ہے کہ حقانی صاحب نے کچھ مراعات پیش کی، ایک پیکج دے دیا 6 نکاتی امریکہ کو کہ آپ ہماری حکومت کو بچائیں اور ہم یہ 6 پوائنٹس کریں گے، عمل کریں گے، اور رشتہ اس کا جوڑ دیا گیا صدر زرداری صاحب کے ساتھ. ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو ایک طرف رہنے دیجیے. ایک لمحے کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ صحیح ہے اور یہ پیشکش کی گئی ہے، تو یہ ایک پیشکش ہے جس پہ عمل نہیں ہو سکا. What about that person جس نے یہ سب کچھ کر دیا، جس نے بندرگاہیں دے دیں، جس نے انٹیلیجنس دے دی، جس نے ہوائی اڈے دے دیے، جس نے پاکستان پورا رہن رکھ دیا، جس نے اپنی فوج اس کے حوالے کر دی؟ یہ تو اس کا بہت چھوٹا سا پیکج ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے. جو شخص یہ سب کچھ کر گیا اس سے باز پرس کس نے کرنی تھی؟ ہم نے کرنی تھی نا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شیخ صاحب، انہوں نے کرنی تھی، شرمیلا نے کرنی تھی، پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی تھی. اسے دبوچ کے لانا تھا کٹہرے کے اندر. چونکہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا کٹہرے میں لانے کا، لہٰذا جب دوسروں کو موقع ملتا ہے تو وہ پکڑ کے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں، جیسے اب کھڑا کیا ہوا ہے انہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کے اندر وہ قوت نہیں آئی. بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان جو ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا اس کے اندر اسے اٹھا کے دیکھیں، یہی نکات ہے. اور اگر ان نکات پہ عمل ہوا ہوتا اور سیکیورٹی ادارے اپنی حدوں کے اندر چلے گئے ہوتے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ بڑی توانائی اور مضبوطی کے ساتھ فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہو رہی. اب آپ خدا لگتی بات کہیے کہ کیا وار اور ٹیرر کے بارے میں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پالیسیاں ایوان صدر میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں یا پارلیمنٹ میں بن رہی ہیں یا کہیں اور بن رہی ہیں؟ اگر کہیں اور بن رہی ہیں تو ذمہ داری بھی وہیں آنی چاہیے. تو یہ سارا جو ہاچ پاچ سلسلہ ہو گیا ہے نا، اور الزامات کبھی ادھر آ جاتے ہیں کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ تعلقات فوج کے، تعلقات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب پہلے ایک شخص تھا، اس کی جگہ ایک سول، ایک آخری بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. جی ہاں، تو دو افراد آ گئے، زرداری صاحب آ گئے اور کیانی صاحب آ گئے. یہ دونوں نکلے ہیں پرویز مشرف صاحب کی کرسی سے. ایک نے چیف کا عہدہ سنبھال لیا، دوسرے نے صدارت کا. اب وہ دونوں اپنے اپنے طور پر امریکہ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تصادم ہو رہا ہے. اوکے، مجھے اس پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک لینا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے سیاستدانوں پر انگلی اٹھائی ہے، جس کا جواب ہم شرمیلا فاروقی صاحبہ اور شیخ روحیل اصغر سے لیں گے اس بریک کے بعد.